بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے. نعمت اللہ شاہ ولی. اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک صاحب بصیرت، صاحب نظر، ایک سیر جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی، بصیرت دی، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور میں وہ خوشخبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں تحریر کر دی، وہ بیان کیا. تو تقریباً 900 سال سے ان کا یہ فارسی کلام، اور اس سارا فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پہ اس خطے میں، شعر ہے، یہ پوئٹری ہے، تمام شاعری ہے. اور 900 سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پہ عربی، یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے. مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں اس کو، تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا. تقریباً انہوں نے 2-2.5 ہزار شعر کہے تھے اس حوالے سے، لیکن اب تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں بچے. اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں نے ہمیں کوئی ان کے بارے میں، ان بزرگ کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کا دور تیمور شاہ، یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے. تیمور تقریباً 1300 سم تھنگ میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کے آلموسٹ 900 ایئرز جو بنتا ہے. اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. جو سب سے پہلا اس کا پبلشڈ نون ریکارڈڈ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا. فرسٹ ورلڈ وار، ناٹ فرسٹ ورلڈ وار، وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے. اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پہ باقی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ولی اللہ کے ایک نواسے تھے، شاہ اسماعیل شہید ان کا نام ہے، اور ان کے ساتھ سید احمد شہید ایک دوسرے بزرگ تھے، جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا. اور اس کئی سال جہاد کرنے کے بعد ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر آپ شہید ہوئے ہیں. یعنی سید احمد شہید کی تحریک کہلاتی ہے تحریک مجاہدین. اور اس میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے نواسے تھے، ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 1851 میں، اربعین کے نام سے، اربعین کے نام سے کلکتہ سے شائع ہوئی. تو اس سید احمد شہید کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں، ان کی کتاب کے آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ چھپا تھا. اور شاہ اسماعیل شہید ایک انتہائی ریلائبل، ایک عالم دین، ایک مجاہد، اور ان کی شہادت سکھوں کے ہاتھوں بالاکوٹ میں ہوئی. اس کے بعد مختلف دور میں، یعنی 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی، اس میں بہت بڑا کردار نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں ذکر یہ کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے. یعنی 900 سال پہلے لکھا تھا، جب انگریزوں کا وجود نہیں تھا. 900 سال پہلے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے، نصرانی آ کے قبضہ کر لیں گے، اور تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت تک ان کی حکومت قائم رہے گی. انہوں نے ٹائم دیا. اچھا، چونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ انگریزوں کا آمد، انگریزوں کی جو ہندوستان میں آمد ہے وہ 1757 سے شروع ہوتی ہے. یعنی 1757 بیٹل آف پلاسی میں جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. تو جب 1857 قریب پہنچا تو مسلمانوں میں جہاں اور بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور آزادی کے لیے ایک تڑپ تھی، اس میں یہ پریڈکشن بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 100 سال سے کم انگریز رہیں گے. تو مسلمان یہ سمجھے کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لہٰذا اب بغاوت کی جا سکتی ہے، ایک جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے کہ ہم انگریزوں کو نکال باہر کریں گے. یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنے کا ہے. اس جنگ آزادی میں کوئی 20-22 سال کے ایک نوجوان شامل تھے، عبد المعبود صاحب ان کا نام تھا. عبد المعبود صاحب جب اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس آزادی کو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں 1857 میں ملے گی، یہ تمہیں 90 سال کے بعد نصیب ہوگی. انگریزوں کے دور کا آغاز 1757 سے نہیں ہے، 1857 سے. انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے تک زندہ رہے. ان کی عمر کوئی 110-115 سال تھی اس وقت. اس کے بعد
ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا کہ مزید 40 برس زندہ رہے اور 162 سال کی عمر میں عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا، اور انہوں نے یہ سارے واقعات جو 1857 سے لے کر جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے 1980 وغیرہ کے آس پاس تک، انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی اور وہ چشمدید گواہ بھی ان کے. اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں، جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے H8 کا، اس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے، اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب دفن ہے، اور ان کی قبر پہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے، ایک عمر 162 سال. اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے. ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے. تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتائے تھے، اس میں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ آزادی میں جو 1857 میں مسلمانوں نے برپا کی. ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں اس کے بعد 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کی تاریخ لکھتے ہوئے، اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیلی ذکر کیا گیا. اوکے، سو مطلب ریلیٹیو ورک ہیز بین ڈن. جی، خاصا کام اس پر ہوا. دوسرا یہ کہ اسکالرلی سرکلز میں، ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی کہ 2-3 نسخے اس کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے مختلف ہم نے جگہوں سے حاصل کیے ہیں. ایک یہ کتاب ہے کہ جی یہ ایم ایچ سرور نظامی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میاں علی حسن جالندھری صاحب نے چھپوائی ہے، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 800 سال پرانی پیشن گوئی، یعنی تقریباً 100 سال پرانی کتاب ہے. یہ 100 سال پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کی کاپی ہمارے پاس ملی ہے. اور 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا، کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں آئے گا یہ بات، پاکستان بننے کا ذکر بھی ہے، پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے عروج کی داستان بھی ہے. تو 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پوری قوم پہ مایوسی تھی، تو کچھ اخبار نے بھی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا قصیدہ ترتیب سے چھاپا تھا، اور اس امید کے ساتھ قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکلیف ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، گھبرانا نہیں، آئندہ جو تقدیر آ رہی ہے وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین ہے، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مکتوب کر دی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کی ذات سے خوشخبریاں بشارتیں دے دی گئی ہیں، وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ حوصلہ رکھنا، یہ چوٹ انشاءاللہ تمہیں مایوس نہ کرے.